السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے مولانا صاحب کو آج بلایا ہے، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے۔ ہاں، آج ہم ان سے ایک اہم سوال پوچھنے جا رہے ہیں۔ مولانا، رمضان المبارک میں کن اعمال کی زیادہ کثرت کرنی چاہیے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ مولانا قاری صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ان قیمتی لمحات میں خیر کی بات کہنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ رمضان مبارک میں کن اعمال کی کثرت کرنی چاہیے، اس کا جواب تو قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہاں جی، رمضان مبارک میں سب سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رمضان المبارک میں قرآن کریم کا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، یعنی پورے سال میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو مکمل سناتے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بعض اکابرین میں، جن میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کا اتنا اہتمام فرماتے کہ ایک رمضان میں 61 قرآن کریم کا ختم کرتے تھے، یعنی روزانہ دن میں ایک قرآن کریم کا ختم، روزانہ رات میں ایک قرآن کریم کا ختم، پھر پورے رمضان میں تراویح میں ایک قرآن کا ختم۔ تو اس طرح پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کریم کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ پورے سال میں جو اپنے اوراد اور ذکر وظائف وغیرہ کرتے تھے، رمضان میں ان کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے کہ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ، اللہ نے قرآن کو اتارا رمضان کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالی نے پورا کا پورا قرآن یک بار کی لوح محفوظ سے اللہ نے آسمان دنیا پر اللہ نے اس کو اتار دیا۔ پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً جتنا ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے رہتے تھے۔ اس لیے رمضان مبارک میں ہمیں قرآن کریم کی کثرت کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا اور صحیح پڑھنا یہ فرض ہے۔ ہاں، چاہے ہم نماز میں پڑھیں یا انفرادی تلاوت کریں، قرآن کریم کو دو چیزیں، ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، یہ الگ ہے، دوسرا ہے قرآن کریم کی تلاوت جو صحیح ہو۔ صحیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، اس کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا۔ مثال کے طور پر تلاوت کرتے وقت ہم، ایک ہے تا دو نقطوں والا، یہ باریک ہے، ہاں، دوسرا ہے تو یہ موٹا ہے، ان دونوں، یہ دو مستقل الگ الگ حرف ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ایک حرف ہے کاف باریک، جس سے کعبہ، جسے عام طور کعبہ لکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہے قوف موٹا دو نقطوں والا، جسے
قلم، قلم جیسا لکھا ہے، یہ دونوں مستقل الگ الگ حرف ہیں، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور میں معنی کیسے الگ الگ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب اس کا معنی ہے اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، آپ امت کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن یہ اللہ ایک ہے آپ فرما دیجئے، یہ معنی کب بنے گا صحیح؟ یہ معنی تب صحیح بنے گا جب ہم اس کو موٹے قاف اس کے ساتھ ادا کریں گے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم سادہ پڑھے ہیں، سادہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی سادہ الگ چیز ہے۔ سادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی خاص انداز نہیں ہے، کوئی خاص آواز نہیں ہے، خاص لہجہ نہیں ہے، آپ بالکل سادہ انداز میں پڑھتے ہیں۔ لیکن غلط پڑھنے کو یہ کہنا کہ ہم سادہ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ آج کا موضوع بڑا عام ہے، قاری صاحب آپ نے بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، امت کی اس طرف توجہ کو مبذول کرنا چاہیے، ان کو متوجہ کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بہت تلاوت کا اہتمام تو کرتے ہیں، رمضان مبارک ختم ہوتا ہے کہتے ہیں جناب میں نے الحمدللہ 10 ختم کر دیے، اور خصوصاً اعتکاف کے موقع کے اوپر مسلمان بہت کثرت سے تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ابھی رمضان کا شروع ہے، ہمیں شروع ہی سے جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، 24 گھنٹوں میں سے کم از کم آدھا گھنٹہ نکالیں، 29 حروف ہیں، ان میں سے صرف 10 سے 12 حروف 15 حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہمیں سیکھنی ضروری ہے۔ باقی تو الحمدللہ آسان ہے، سب کی ادائیگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ثا، سین، صاد، یہ مستقل 3 حرف ہیں، تینوں میں فرق ہے، ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے، تینوں کی ادائیگی کا انداز الگ الگ ہے۔ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کن پر لعنت کرتا ہے؟ جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں یا قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں یہ بڑی عام چیز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ذال، زا، وا، واد، یہ 4 حروف ہیں، چاروں الگ ہیں، مستقل الگ الگ حرف ہیں، ایک کی جگہ دوسرا پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس رمضان میں تو سب سے یہ گزارش کروں گا جتنے ہمارے سننے والے ہیں اس بات کو امت تک عام کریں، پھیلائیں، تاکہ امت کے اندر احساس پیدا ہو۔ ہا، ہا، یہ دونوں مستقل الگ الگ حرف ہیں۔ اب ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ صحیح ہے، اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ہر ایک آدمی پڑھے الحمد، الحمد کا ترجمہ کبھی بھی تمام تعریفیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رب العالمین، عین، اب یہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اب ہر ایک آدمی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ ترجمہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اتارا، قرآن کو جس مقصد کے لیے اتارا۔ عجیب بات یہ ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے نازل فرمایا، یہ مقصد تب ہی حاصل ہوگا جب ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں گے، اور نماز کے اندر، نماز کے باہر اس کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین۔ اگر کوئی آدمی نماز میں قرآن نہیں پڑھتا تو نماز کے اندر جو 13 فرائض ہیں ان میں سے ایک تلاوت فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی تلاوت صحیح نہیں کرتا تو اس نے فرض چھوڑ دیا، جب فرض چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی 60 سال تک، 70 سال تک نماز پڑھتا رہے گا، اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی تلاوت ٹھیک نہیں، اس کا رکوع ٹھیک نہیں، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی نماز صحیح نہیں پڑھتا، نماز کے بعد نماز کو پرانے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے،
اور وہ نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، کہتے کہ جیسے اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور سعادت سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے کہ اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اس آدمی نے حج کر دیا۔ ہاں، اب یہ عمرہ کرنے کے لیے وہاں بیت اللہ پہنچا ہوا ہے، اب یہ ایک نماز کا ثواب عام دنوں میں 1,00,000 کے برابر، اور رمضان میں تو ہر ایک کا ثواب 70 گنا زیادہ، یہ تو حساب سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک آدمی بیچارہ یہاں سے سفر کر کے خرچہ کر کے گیا اور وہاں قرآن غلط پڑھ رہا ہے، نماز میں بیت اللہ میں قرآن کی تلاوت غلط کر رہا ہے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم سب اس رمضان کو قرآن کے لیے خاص کریں، قرآن سیکھیں، امام صاحب کو قرآن سنائیں، ان سے کہیں کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اگر یہ 30 دن کی تھوڑی مشقت برداشت کر لی، روزانہ کا آدھا گھنٹہ ہم نے کسی قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو دے دیا جو قرآن ہمیں صحیح پڑھنا سکھا دے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان میں پوری زندگی ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے جتنی چیزیں مقصود ہیں، اجر و ثواب یہ تب حاصل ملے گا جب قرآن صحیح پڑھیں گے، اللہ کا قرب تب حاصل ہوگا جب قرآن صحیح پڑھیں گے، آخرت میں اس کے لیے جنت کا ملنا یہ تب ہوگا جب قرآن صحیح پڑھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات قرآن ہدایت ہے، ہمارے چینل کا بھی نام راہ ہدایت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، قرآن سے ہدایت تب ملے گی جب قرآن صحیح پڑھیں گے۔ ہاں، قرآن صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی ملے گی، نور بھی ملے گا، ایمان بھی مضبوط ہوگا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے ان سب سننے والوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے اس پر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ معانی ہمیشہ الفاظ کے تابع ہوتے ہیں، جیسے الفاظ ہوں گے ویسے معانی ہوں گے، الفاظ کو ہم صحیح کریں، الفاظ صحیح ہوں گے تو معانی صحیح ہوں گے۔ اس لیے یہ بڑا آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے، پھر آگے اس کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔